بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے 26 جنوری کی وجہ سے اس موضوع پر بات ہوئی تھی، اس سے پچھلے ہفتے ورنہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کھانے کی سنتوں پر چند منٹ گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی پر آگے کنٹینیو کریں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ کامیابی صرف اسی طریقے میں ہے جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، خوشی سے لے کر کے غم تک اور غم سے لے کر کے خوشی تک، چاہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اس پہلو میں فالو کرے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں چھوڑا جس کے سلسلے میں آپ نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ چنانچہ بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد اس کا نام کون سا رکھنا ہے، وہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس بچے کو تعلیم کون سی دلانی ہے، اس بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے، وہ بچہ اور بڑا ہو تو اس کی شادی کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، اور جب اور بڑے ہوں اور خود ان کے یہاں بچے پیدا ہو جائیں تو انہیں اپنے بچوں کے تعلق سے کس طریقے سے تعلیم اور تربیت کا ماحول بنانا ہے۔ یہ تمام پہلو وہ ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھل کر یا تو اپنے عمل سے یا اپنی زبان مبارک سے امت کی رہنمائی فرمائی، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ کامیابی اسی طریقے میں ہے جو طریقہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے بتلایا، جو کام اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کر کے ہمیں بتلایا، اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے میں ذلت و رسوائی کے علاوہ چند دنوں کی خوشی تو ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اندر خوشی محسوس کریں، لیکن جو اصل کامیابی ہے آخرت کی وہ ہمیں ان لوگوں کے طریقوں میں نہیں مل سکتی، وہ کامیابی صرف اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جو میری سنت کے اوپر عمل کرے گا، جو میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا۔ یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایک تو وہ محبت
جو ہم زبان سے کرتے ہیں. ہم سے کوئی کہے کہ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ ہمارا جواب یہی ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے، اور ہونا بھی چاہیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو شریعت میں لے کر کے آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ کو معلوم ہوگی وہ روایت، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، میرے دل میں دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ لا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. آپ نے پھر فوراً فرمایا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا اے اللہ کے رسول، آج سے آپ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، حتیٰ کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت عملی اعتبار سے مکمل اس وقت ہوگی جب ہم ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کریں. سو کر اٹھنے سے لے کر کے دوبارہ سونے تک جو زندگی کے ہمارے معمولات ہیں، چاہے وہ کھانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو، بزنس کرنے کا مسئلہ ہو، دوسرے کے یہاں مزدوری کرنے کا مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے میں جب تک ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اپنی اس محبت کے دعوے میں بزرگ و مکمل نہیں ہو سکتے. اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم زبان سے دعوے کرتے رہیں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم فالو نہ کریں، آپ کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار نہ کریں، تو بتلائیے کیا ہم اس دعوے محبت میں صادق اور سچے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے بزرگ. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہر چیز کے اندر سنت کو فالو کریں، ہر کام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم اتباع کریں، اور یہ فضائل ذہن میں رکھیں جو اللہ کے نبی نے سنت کو فالو کرنے کے بیان فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا من تمسک سنتی عند فساد امتی، جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میں میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا، یعنی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، میرے طریقے کو اپنی زندگیوں میں داخل کرے گا. آپ نے ارشاد فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ بیہقی کی روایت ہے. اس لیے ہم کھانے کے اندر بھی، پینے کے اندر بھی، سونے کے اندر بھی، یا جو بھی کام ہمارے سامنے ہو اس کام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں. صحابہ کرام کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس صحابی کو بھی فالو کر لو گے تو سیدھے راستے پر کامیابی سے پہنچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دونوں طرح کی محبت کی، یعنی زبان سے بھی انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا، اور اپنے کردار اور عمل سے بھی انہوں نے بتلایا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو کیسے فالو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت سے ہم اندازہ لگائیں کہ صحابہ اللہ کے نبی سے کس درجے ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے۔ حضرت خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو کرنا شروع کیا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئی، اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ وہاں موجود تھے، آپ علیہ السلام جب چہرہ دھونے کے لیے پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ڈالتے تھے تو صحابہ جو وہاں موجود تھے اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن کے اوپر ملنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما حملکم علی ھذا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ 3 کام کر لیا کرے۔ نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب وہ گفتگو کرے تو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ امانت کے اندر امانت داری سے کام لے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو ستائے نہ، اپنے پڑوسی کو اپنی شرارتوں سے پریشان نہ کرے۔ یہ الگ ٹاپک ہے پڑوسیوں کے حقوق والا۔ آپ غور کریں کہ صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اپنے عمل سے، یعنی آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہ محبت کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اصل اس محبت کے دعوے میں تم اس وقت سچے اترو گے جب تم عملی طور سے یہ کام کرو گے۔ آپ نے 3 کام تو اسی روایت میں فرمائے، باقی اور وہ سارے کام جو آپ نے مختلف احادیث کے اندر کرنے کے لیے امت کو بتلائے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان کاموں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ان بتلائے ہوئے راستوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، نہیں چلیں گے، تو ہم اس محبت کے دعوے کے اندر بالکل سچے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہر کام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کریں۔ آج ہم کھانے کی سنتوں کا مذاکرہ کر لیتے ہیں، اور یہ وہ سنتیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے امت کو کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کوشش کریں عمل کرنے کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ کھانے کی جو سب سے پہلی سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر ہاتھوں کو دھوئے ہوئے کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا، اور آپ نے ہاتھ دھونے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ انسان کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھوئے اور کھانے کے بعد میں بھی ہاتھوں کو دھوئے۔ تو یہ کھانے کی سب سے پہلی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھویا جائے، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھوں کو ضرور دھویا جائے۔ آج کل بہت سارے لوگ مغربی تہذیب کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھانے پر ٹیشو ہونا چاہیے، آپ اس سے ہاتھوں کو صاف کر لیں، گندگی کو دور کر لیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے آپ اس کے بعد میں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ کھانے کے اندر برکت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لفظ برکت کا استعمال کیا اور فرمایا کھانے کی برکت ہی یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی آپ ہاتھوں کو دھوئے اور کھانے کے بعد میں بھی آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کھانے کے اندر کبھی بھی انشاءاللہ کمی کا پہلو نہیں آ سکتا اگر ہم اس یقین کے ساتھ اس سنت کو زندہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کورونا وائرس کا دور 2 سال سے چل رہا ہے، تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں مارچ میں۔ حکومت نے کمپلسری کیا کہ بھئی آپ جب اسکول میں اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں یا اسپتال میں جائیں یا کسی بھی پبلک پیلس پر جائیں تو آپ پہلے وہ بوتل لگ دیتے ہیں نا، کہیں کی سینیٹائزر کی، اور اتنا احتیاط کہ آپ اسے ہاتھ سے بھی نہیں چھوئیں گے، پیر سے اس کو پش کریں گے، آپ کے ہاتھوں پر سینیٹائزر آئے گا، آپ مل کے پھر اس کے بعد کاموں کو کریں گے۔ بینکوں کے اندر پیسوں کو دینے کے بعد آپ بینک میں جائیں، ورکر آپ کو پیسے دیں گے اور وہ فوراً اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھوئیں گے۔ یہ ایک بیماری سے بچنے کے لیے ہم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، میڈیکل کی جو تدبیریں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن غور کریں۔ حکومت نے بتلایا کہ آپ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بیماری لگ سکتی ہے، اور جس نبی نے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں بتلائیں، ہم اس نبی کی بتلائی ہوئی کھانے سے پہلے اور بعد کی ہاتھ دھونے والی سنت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غور کریں، میں نے یہ مثال جو دی سینیٹائزر یوز کرنے کی اسی لیے دی، ہم اس کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں سینیٹائزر یوز کرنے کی اہمیت زیادہ ہے اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت کو گویا دنیا کے ماہرین کے بتلائے ہوئے طریقے سے بھی گویا بعد میں لے گئے ہم اس کو۔ یہ اچھا نہیں ہے بزرگوں۔ تو کوشش کریں آج سے انشاءاللہ کہ بغیر ہاتھ دھوئے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اور کھانے سے فارغ ہو کر ضرور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور یہ وہ سنت ہے جس پر ہم اپنے بچوں کو بھی عمل کی ضرور ترغیب دیں گے۔ اگر چھوٹا سا بچہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانے پر بیٹھ گیا، آپ اس کو پیار سے ادب سے اٹھائیں اور اس کو بتلائیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس بچے کو یقین کے ساتھ بتلائیں کہ بیٹا کھانے میں برکت ہی تب ہوگی جب ہم اس سنت کے اوپر عمل کریں گے، تو وہ بچہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی بچپن سے ہی سنت کو عمل میں لانے کا عادی بنے گا۔ دوسری سنت کھانے کی یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہم دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علی ما کانوا یاکلون، صحابہ اور اللہ کے نبی کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے؟ انہوں نے بتلایا علی السفر، وہ لوگ دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کے جو فوائد ہیں بہت سارے ہیں۔ ایک موٹا سا فائدہ میں ذکر کروں، آپ نے بہترین قالین اپنے گھر میں بچھائی ہوئی ہے، ڈبل بیڈ پر بیڈ شیٹ اچھی بچھا کر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، اور دسترخوان آپ نہ بچھائیں، کپڑا نہ بچھائیں، تو بتلائیے کھانا اگر نیچے گرے گا تو بیڈ شیٹ، چادر، قالین خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا ایک نقصان اور یہ ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اگر کھانا دسترخوان پر گر جائے تو آپ اس کو صاف کر کے کھا لیں، اور شیطان کے لیے اس لقمے کو آپ نہ چھوڑیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم دسترخوان بچھائیں اور دسترخوان صاف ستھرا بھی ہو۔ اگر دسترخوان نہیں ہوگا یا ہوگا اور گندا ہوگا تو جو کھانا اس پر گرے گا ہم اسے کیسے کھا لیں گے؟ طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے بزرگوں ہم اللہ کے نبی کی اس سنت کے اوپر عمل کریں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ قالین گندی ہو جائے گی اس لیے کپڑا بچھایا، بلکہ نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ بھی ملے گا اور قالین اور کپڑا بھی گندا نہیں ہوگا ہمارا۔ تیسری سنت یہ لکھی ہے کھانے کی کہ جوتے اور چپل اتار کر کے کھانا کھایا جائے۔ شادیوں میں تو جو اسٹینڈنگ کھانے ہمارے ہاں چل رہے ہیں
اس وقت میں ہم اس سنت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. وہاں پہ بھی کوشش کریں. اور کیوں کوشش کریں؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے باضابطہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد نامی کتاب کی یہ روایت ہے، اذا اکلتم الطعام فاخلعوا نعالکم. آپ نے فرمایا جب تم کھانا کھانے لگو تو اپنے چپلوں کو، اپنے جوتوں کو اتار کر کے پھر کھانا کھاؤ. اور اس کی جو وجہ ہے آپ اس پر غور کریں. اس کا ریزن اللہ کے نبی نے بتلایا، فَإِنَّهُ أَرْوَاحٌ لِأَقْدَامِكُمْ، یہ تمہارے پیروں کو آرام دینے والی چیز ہے. چنانچہ جو ماہرین ہیں میڈیکل کے، وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ مستقل جوتے یا چپل پہن کر کے کھانا کھانے کے عادی بن جاتے ہیں، ان کے پیروں میں درد کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. سنت کو چھوڑنے کے یہ نقصانات ہیں. اور اگر ہم بیٹھ کر جوتے چپل اتار کر سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو اس بیماری سے انشاءاللہ ہم دور رہیں گے. چوتھی سنت کھانے کی یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے بیٹھ کر کے کھانا کھایا جائے. تواضع اور انکساری کا مطلب ایک روایت سے سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انا آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد. میں ایک نوکر اور غلام کی طرح بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں اور ایک نوکر اور غلام کی طرح کھانا کھانے کو پسند کرتا ہوں. آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا انسان آج تک دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. وہ سارے رسولوں کے، سارے نبیوں کے، تمام انسانوں کے، تمام آقاؤں کے آقا، لیکن لفظ عبد آپ نے استعمال کیا جو نوکر اور غلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نوکر کی طرح بیٹھنے اور کھانے کو پسند فرماتا ہوں. علماء نے یہاں سے اس سنت کو اخذ کیا کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو ہمارے بیٹھنے کے انداز سے اور کھانے کے طریقے سے تکبر اور بڑائی کا پہلو نہیں جھلکنا چاہیے. بالکل عام انسان کی طرح چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ ہم کھانا کھائیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ یہ متکبرین کا طریقہ ہے. اور آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت کے اندر جو چاندی کے برتن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محروم فرما دیں گے. اس لیے چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ ہم نوکروں کی طرح، عام انسانوں کی طرح کھانا کھائیں اور تکبر کا پہلو ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. پانچویں سنت، کھانے کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھیں. کون سی بسم اللہ؟ بسم اللہ ہی. ہم لوگ یہاں ایک جملہ پڑھتے ہیں وعلی برکت اللہ، بسم اللہ ہی. یاد رکھیں میں ہوائی بات نہیں کرتا، کوٹ کر کے بات کرتا ہوں ریفرنس کے ساتھ. اس میں جو لفظ علی ہے یہ رائٹروں کی مسٹیک کی بنیاد پر ہے، ورنہ حدیث شریف کے اندر صرف ہے بسم اللہ و برکت اللہ. کیا لفظ ہے؟ بسم اللہ و برکت اللہ. بسم اللہ وعلا نہیں ہے. المعجم الاوسط نامی حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اس میں 4247 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقولوا بسم اللہ و برکت اللہ، کہ جب تم کھانا کھانا شروع کرو تو کہو بسم اللہ و برکت اللہ. وعلا کا لفظ کہیں نہیں ہے، اس لیے ہم آج سے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ و برکت اللہ. اور دوسروں کو بھی، بچوں کو یہ دعائیں ہم یاد کرائیں. چھٹی سنت کھانے کی یہ ہے کہ ہم کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیں، کمی نہ نکالیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. لفظ قطو آپ نے استعمال کیا کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، کھانے میں آپ نے کبھی کوئی کمی نہیں نکالی. اس زمانے میں بڑی تعداد میں
وہ بوڑھے بوڑھیاں ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں جو ڈکیتی ڈالتے ہیں اپنی آنے والی بہوؤں کی عزتوں کے اوپر. پتہ نہیں اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ فلاں کی ساس تھی، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا تھا تو پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتی تھی. آپ بتائیے کیا یہ مسلمان جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ کھانے میں اگر بہو سے دھوکے سے نمک زیادہ ہو گیا یا نمک ڈالنا وہ بیچاری بھول گئی یا مرچی زیادہ ہو گئی تو پلیٹ اٹھا کے پھینک دی جائے؟ اللہ کے نبی کا تو طریقہ یہ بتلایا گیا ہم لوگوں کو کہ آپ اگر کھانا آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا تو کھا لیتے، ورنہ آپ کھانے سے پیچھے ہٹ جاتے. لیکن کبھی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. یہاں بہت سارے شوہر یقیناً ایسے ہوں گے، اللہ کرے نہ ہو، لیکن زمینی سطح سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم سے پتہ ہے، اس لیے یہ بات کہتے ہیں، جو کھانے میں صرف اتنا ہی نہیں کہ کمی نکالتے ہو، اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں، اور صرف لڑنا ہی نہیں، اپنی بیوی کو دسترخوان پہ بیٹھ کر اس کی ماں کی اور بہن کی اور اس کے بھائیوں کی گالیاں دیتے ہیں، صرف اتنی سی غلطی پر کہ اس سے کھانے میں کوئی کمی ہو گئی. ذرا ایسے لوگ یہ بھی یقین کر لیں کہ مریں گے ایک دن. ٹھیک ہے بیوی ہمارے نکاح میں ہے اور اس کو اس کے ماں باپ یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ بیٹی تجھے وہیں زندگی بسر کرنی ہے، وہ بیچاری اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنے گھر پہ جا کے اپنے شوہر کی بدتمیزیوں کا ذکر نہیں کرتی. لیکن ذرا یہ بتلائیں کہ یہ شوہر جب مرے گا اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور یہ بیوی اگر یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھے دسترخوان پہ بیٹھ کر میری ماں کی اور میرے بھائیوں کی گالیاں دیتا تھا، ساری زندگی کی شاید عبادتیں ہماری کام نہ آئے اور بیوی کی اس ذرا سی شکایت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے. یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے. ایک بزرگ کے مقولے میں نے یہ جملہ سنا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بیوی کی باتوں پر ہی ہمارے حق میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دے. کیوں؟ ہم لوگ باہر تو بہت اچھے بنتے ہیں، سب سے زیادہ اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو بیویوں پہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کی اس سنت پر ہم آج طے کریں کہ ضرور عمل کریں گے. اگر کھانے میں کوئی کمی ہوئی بھی تو انشاءاللہ نہ اپنے ماں باپ کو پریشان کریں گے، نہ بہنوں کو پریشان کریں گے اور نہ بیویوں کو پریشان کریں گے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور 7ویں سنت یہ ہے کہ کھانے کو سونگھا نہ جائے. کھانے کو سونگھا نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اس طریقے سے کھانے کو مت سونگھو جس طریقے سے جانور اور چوپائے کھانے کو سونگھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جانور چوپائے جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو پہلے اس کو سونگھتے ہیں، اس کے بعد میں وہ کھاتے ہیں، ان کی نیچرلٹی ہے. تو اللہ کے نبی نے بتلایا کہ آپ لوگ کھانے سے پہلے کھانے کو نہ سونگھیں. میڈیکل سائنس میں یہ ہے کہ اگر ہم کھانے سے پہلے کھانے پر پھونک ماریں گے یا اس کے اندر اپنا ناک کا سانس پہنچائیں گے، سونگھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو بیماریاں ہیں، جو کیٹاڑو ہم بولتے ہیں، وہ کھانے کے اندر داخل ہو جائے اور اس کھانے کو کھانے کے بعد مختلف قسم کی ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں صرف آخرت کا فائدہ نہیں، وہ تو ہے ہی، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ کھانے سے پہلے کی 7 سنتیں ذکر ہوئی ہیں. کوشش کرے کہ ہم آج سے انشاءاللہ ان تمام سنتوں کے اوپر ضرور بالضرور عمل کریں گے. ابھی کھانے کے درمیان میں جو سنتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.